بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مبارک دین دے کر ہم تک پہنچایا، اور یہ ایسا کامل دین ہے کہ جس کے اندر انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے تمام طریقے بتا دیے گئے. بس چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور اللہ کا حکم ہی اصل دین ہے. اللہ کے حکم سے ہٹ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی چیزیں دین سمجھ کے کی جائیں گی وہ چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں. جن چیزوں کا اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ کرام کے قول و فعل میں اور سلف صالحین کے طرز عمل میں کہیں ثبوت نہیں ملتا، ان چیزوں کو دین سمجھ کر کرنا ایک بڑی گمراہی ہے. ان چیزوں کو ثواب کی نیت سے کرنا ایک جہالت ہے اور بے دینی ہے اور بدعت ہے. تو سب سے ضروری اور سب سے اہم بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دین اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے افعال کو کہتے ہیں. کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو فرمایا، رسول اللہ نے اپنے قول میں جو فرمایا، آپ نے صحابہ کرام کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا یا جس کام کو ہوتا ہوئے دیکھ کر آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، وہ ہے اصل دین. اسی پر عمل کرنا کامیابی ہے، اور اس سے ہٹ کر کسی بھی چیز کو ترجیح دینا یا کسی بھی چیز کو کرنا، یہ سراسر بے دینی ہے. بس چنانچہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بہت اہم اور بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے. پس چنانچہ آج کی اس جمعہ کے اندر اس مہینے کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو بدعات اور جو خرافات رائج ہیں، ان چیزوں پر غور کرنا ہے اور ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. دیکھیے،
ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو دو چیزیں ملتی ہیں، دو طبقے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو اس مہینے میں جو رات ہے نصف شعبان کی، جسے لیلۃ من نصف شعبان حدیث کے اندر کہا گیا ہے، اس کو ہم عجمی لوگ اپنی عرفی اور عام زبان کے اندر شب برات کہتے ہیں۔ اس شب برات کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر دو یہ کہہ لیجیے کہ نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ بعض لوگ بہت متشددین ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور اس رات کے تعلق سے جو احادیث ہیں جن میں صحیح حدیث بھی ہے اور کچھ حدیثیں حسن کے درجے میں بھی ہیں اور کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، اور سلف صالحین کا طریقہ کار بھی ہے، اس کو نہیں مانتے اور اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ ایک طبقہ تو یہ ہوا نہیں ماننے والا، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اس رات کے اندر غیر قوموں کی نقالی کی ہے اور غیر قوموں کے رسم و رواج کو اختیار کر کے اس رات کی عبادت قرار دے کے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر صحیح چیز قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے طرز عمل میں اور سلف صالحین کے طریقہ کار میں جو چیز اس رات کے تعلق سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس رات کا، تو اس رات کے تعلق سے تقریباً 10 صحابہ کرام سے احادیث منقول ہیں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے، جس میں بڑی تعداد تو ضعیف حدیثوں کی ہے۔ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، تھوڑا سا آپ کا ذہن حاضر ہو جائے اس تعلق سے اور تھوڑا سا نالج آپ کو حدیث کے تعلق سے ہو جائے کہ حدیث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مقبول اور ایک مردود۔ یہ دو اصطلاحات ہیں محدثین کے، ایک مقبول اور ایک مردود۔ مقبول حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی شرعی احکام کو ثابت کرنے میں دلیل کے طور پر لیا جاتا ہے، کہ جس حدیث سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے وہ مقبول حدیث ہے۔ اور اس مقبول حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک تو صحیح اور دوسری حسن۔ اب جو دوسری قسم ہے حدیث کی مردود، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مردود حدیث کی جو ہے جس کے بارے میں ہوتے ہیں جس کا رد انکار کر دیا جائے، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ حدیثیں کسی شرعی حکم کو ثابت کرنے میں دلیل کے طور پہ نہیں مانی جائیں گی، کیونکہ ان حدیثوں کا تو رد کر دیا گیا۔ اب اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو ضعیف اور ایک موضوع۔ ضعیف حدیث کہتے ہیں، آپ خود اس لفظ سے سمجھ رہے ہوں گے، کمزور، یعنی اس کی روایت میں جو لوگ موجود ہیں وہ کمزور ہیں، ایک کمزور حدیث۔ اور موضوع حدیث کہتے ہیں من گھڑت روایات، کہ کچھ بھی من گھڑت باتیں بنا لی گئی اور ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بس چنانچہ حدیثیں ضرور ضعیف ہیں، صحیح حدیث بھی موجود ہے، بعض محدثین نے حسن بھی کہا ہے۔ یہ ہماری بحث کا موضوع نہیں ہے، اور میں صرف آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے اصطلاحات بیان کر دی۔ ہمارے ذہن کو تو صرف رکھنا ہے کہ یہ حدیث اس رات کی فضیلت احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور اگرچہ حدیثیں کچھ ضعیف بھی ہیں، لیکن ضعیف حدیثیں اگر کثرت سے بیان کی گئی تو پھر وہ حسن کے درجے میں آ گئی۔ بہرحال ثابت یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔
اب اس رات کی فضیلت کے تعلق سے تو ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ثابت ہے۔ اب اس رات میں وہ کون کون سے کام ہیں جو جن کا دین میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ان کو ثواب کے طور پہ آج کل لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس رات کے تعلق سے جو رحمت الناس میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حلوہ بنایا جاتا ہے، شب برات کا حلوہ۔ شب برات کا کوئی نیا لفظ نہیں ہے، آپ اتنے بھوچکا ہو کے میری طرف مت دیکھیے گا، آپ نے بھی کھایا ہوگا۔ بڑا مشہور حلوہ ہوتا ہے شب برات کا۔ دیکھیے حلوہ پکانا اور کھانا اور کھلانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن کسی دن کے ساتھ اس چیز کو خاص کر دینا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہو، یہ ایک نیا طریقہ ہے اور اس کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ سال بھر میں پورے سال کبھی بھی خوب حلوہ پکائیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، دوست احباب کو بھی کھلائیں، دین آپ کو اس چیز سے نہیں روکتا، لیکن آپ نے خاص کر لیا شب برات کا حلوہ، تو اب وہ چیز جو ہے بدعت ہو گئی، اس چیز کی اب دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر ثابت ہوتا، کوئی ثابت کر دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی زندگی مبارک میں 23 مرتبہ شب برات آئی مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ، ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ پکایا ہو اور اس پہ فاتحہ دی ہو یا اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں حلوہ کو تقسیم کیا ہو، بانٹا ہو، کوئی ثابت کرے۔ اگر ثابت کر کے دکھلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دین ہے، اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرضی ہے، موضوع، غلط بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں آپ کے طرز عمل سے کوئی شب برات کا حلوہ ثابت کرے؟ اگر کوئی ثابت کسی میں ہمت ہے، کوئی ثابت کر سکتا ہے تو ثابت کر، نہیں ملے گا کہیں پر بھی۔ اسی تعلق سے تابعین کے یہاں چلے جائیں، تبع تابعین کے یہاں چلے جائیں، کہیں نہیں حلوے کا ثبوت ملے گا۔ اب یہ چیز آئی کہاں سے؟ یہ بہت نقطے کی بات ہے، میں نے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بہت تحقیق کی، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہ بات آپ سے عرض کروں، لیکن چونکہ ایک آپ کی توجہ کے لیے اور ایک آپ کے اندر فکر پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ساری رات بس اسی بے چینی میں گزری ہے، کہیں یہ ورق پلٹا، کہیں وہ حدیث دیکھی، کہیں وہ سائٹ کھنگالی، کہیں وہ چیز پڑھی، کہیں قرآن کی اس آیت کی تفسیر پڑھی کہ کہیں کچھ چیز مل جائے۔ اتنی محنت کے بعد کہیں کوئی ثبوت کسی چیز کا نہیں ہو۔ بات ملی کہ یہ رواج شروع کہاں سے ہوا، تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حلوے کا رواج اور نئے کپڑوں کا بھی رواج اور تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرنا، خوشی منانا، یہ رواج شروع کہاں سے ہوا؟ تو سن 255 ہجری، جس کو شعبان 15 شعبان سن 255 ہجری کو شیعہ حضرات اپنے امام غائب کی یوم پیدائش مانتے ہیں۔ ان کے جو امام غائب ہیں، جن کا تصور یہ ہے کہ امام غائب یعنی امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے بھی غائب ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن وہ 15 شعبان سن 255 ہجری کو امام غائب کا یوم پیدائش مانتے ہیں، تو اس کی خوشی میں ان حضرات نے حلوے اور مٹھائی اور یہ پکانا اور کھانا اور کھلانا، اس کو تقسیم کرنا شروع کیا، نئے کپڑے بھی پہنے، چونکہ خوشی کا موقع ہے
اور انسان ایک فطری چیز ہے کہ خوشی میں جو ہے کیا ہوتا ہے، میٹھا کھانا کھلانا ہے نا، عبادت تو نہیں ہوگی، اور عبادت میں کوئی خوشی نہیں۔ آپ جمعے کی نماز پڑھنے آئے، کتنی فرض نماز ہے، کتنی بڑی نماز ہے، آپ گھر میں بول کے آئے کہ حلوہ پکانا جمعے کا، دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کا حلوہ پکتا ہے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، افطار کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن روزے کا کوئی حلوہ ہو یا روزے کی کوئی مٹھائی ہو یا جمعے کی کوئی مٹھائی ہو، 5 نمازوں کی کوئی نہیں، بھائی یہ تو عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کرنا ہے، یہاں مٹھائی کا اور حلوے کا کیا؟ ہاں اسی چیز میں اگر آپ کے بیٹے نے اچھے مارکس سے کوئی کلاس پاس کی ہے یا کامیابی حاصل کی ہے یا آپ نئی گاڑی خرید کے لائے ہیں، تو اب آپ کا بھی فطری تقاضا ہے، آپ کے دوست احباب بھی تقاضا کریں گے بھائی مٹھائی کھلاؤ، خوشی کا موقع ہے، تو وہ اس دن خوشی کا دن مانتے ہیں، اور انہوں نے حلوے بنانا اور مٹھائی تقسیم کرنا اور نئے کپڑے پہننے کا رواج شروع کیا۔ ہمارے سنی بھائیوں نے بھی وہیں سے وہ طریقہ اخذ کیا، ایڈاپٹ کیا، اور اس کو جو ہے بغیر تحقیق کے حلوے اور مانڈے اور مٹھائی اور یہ سب چیزیں وہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کا دین میں کہیں کوئی شروع نہیں۔ پہلی چیز کلیئر ہو گئی، یہ حلوہ بنانا، پکانا، کھانا کھلانا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر کوئی ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو بدعت ہے، اس کو کھانا اور کھلانا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز جو مشروط ہے وہ یہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہے شب برات پہ ہمارے مرحومین کی روحیں وہ جو ہے ہمارے گھروں کو آتی، اب ان کے استقبال میں اچھا کھانا پکایا جاتا ہے، وہ فاتحہ دلائی جاتی ہے، اور خوشی کے طور پہ گھر میں یا خوشی یا کچھ بھی ایک یہ ماحول ہوتا ہے کہ آج کے دن جو ہے جتنے بھی مرحومین ہمارے گزر چکے ان کی روحیں آ رہی ہیں۔ یہ عقیدہ غلط عقیدہ، جبکہ قرآن اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ قرآن اس تعلق سے کہتا ہے کہ انسان اس دنیا سے موت کے بعد منتقل ہو گیا دوسرے عالم میں، اور اس عالم کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اب اس عالم میں اس کا لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے، اور فرمایا روحوں کے تعلق سے تو 30ویں سپارے کے اندر سورہ مطففین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو کافر اور بدکاروں کی روحیں ہوتی ہیں وہ سجیین میں چلی جاتی ہیں۔ یہ 2 مقامات ہیں، علیین اور سجیین۔ علیین یعنی وہ جگہ ہے جو 7 آسمان کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے، وہاں نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی روحیں وہاں ہوتی ہیں۔ اور سجیین یعنی جو کافر ہیں، منکر ہیں، ان لوگوں کی روحیں اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے برعکس 7ویں زمین کے نیچے۔ یہ مان کے چلیے کہ سجیین بنا ہے سجن سے، اور سجن کے معنی آتے ہیں قید خانہ، یعنی ایک کال کوٹھڑی ہے جو بہت تنگ جگہ ہے، وہاں ان منکروں کی اور کافروں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اب یہ قرآن کے اس حکم کے خلاف یہ عقیدہ ہو گیا کہ روحیں آتی ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اس دنیا سے کوئی انسان موت کر کے گیا، وہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو یہ بد عقیدگی ہے، یہ بد عقیدگی ہے۔ اس بد عقیدے سے توبہ کرنا اور اس سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، ان کے یہاں بھی اسی قسم کا ایک رواج ہے۔ مسلمان کرتا ہے نا، شب برات پہ ہمارے مرحومین کی روحیں آ رہی ہیں، اچھا کھانا بناؤ، تو ان کے یہاں بھی شراد ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے شراد، اور یہی تصور ہے، یہی سب تصور ہے۔ وہ تو شراد پہ کووں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں فاتحہ دیکھ کے رشتہ دار مزے سے کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی دین سے ثابت نہیں، یہ بھی دین سے ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے کتنے اقربا انتقال کر گئے، آپ کے خود کے گھرانے کے لوگ،
آپ کی محبوب ترین بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سن 50 ہجری میں۔ آپ کے چچا جن کی موت کی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم طاری ہوا، اور آپ ان کے صدمے کو محسوس کرتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خود آپ کے 3 صاحبزادے اور اسی طریقے سے اور دوسرے رشتہ دار انتقال کر گئے۔ اگر اس طریقے سے روحیں آتی تو ان کے استقبال کا اہتمام جو ہوتا وہ سب سے پہلے اللہ کے رسول کرتے یا نہیں کرتے؟ کیونکہ دین پر عمل کرنا تو سب سے بڑا حق پہلا آپ کا ہے، اور اس حق کو اس حد تک آپ نے ادا کیا کہ آپ نوافل بھی اتنی اہتمام سے پڑھتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا۔ ایک طرف تو آپ کا یہ معمول ہے کہ دین کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو آپ جو ہے ترک نہیں کرتے، اور ایک طرف اگر اتنی بڑی چیز ہوتی تو کیا آپ ترک کرتے؟ تو آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آپ نے کیا، نہیں آپ کے صحابہ کرام نے کیا، آپ کے جانشینوں نے کیا۔ اگر روحوں کے آنے کی بات ثابت ہوتی اور اس کے اہتمام کی دین میں گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود اپنی زندگی میں اپنے دوست احباب، اپنے اقربا اور رسول پاک علیہ السلام کی روح مبارک کا استقبال اور اہتمام کرتے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ پتہ یہ چلا یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ بد عقیدگی۔ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز اس رات کے تعلق سے یہ باتیں مشہور ہیں کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت ہے اور اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ یہ خاص نوافل پڑھے جائیں گے، اور فلاں رکعت کے اندر اتنی دفعہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، فلاں رکعت کے اندر یہ پڑھنا ہے، اور اتنے کلمات پڑھنے ہیں، یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے بعض لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ چلیے بھائی وہ شب برات کی رات میں جو ہے کیا پڑھیں گے؟ قضا نمازیں پڑھیں گے، قضا نمازوں کی ادا۔ سارے سال نمازوں کو آرام سے بستر پہ لیٹے قضا کرتا رہا، اور ایک دن بھوک چڑھا، جنون چڑھا، شب برات کی ساری رات میں دھن باندھ کے جو ہے وہ قضا عمری پڑھنے کھڑا، اور بالکل تیسمار خاں بن کے آستین چڑھا کے عطر لگا کے ٹوپی ووپی پہن کے قضا عمری پڑھنے کا جنون طاری، اور سارا سال جو ہے بے فکری کے ساتھ بستر پہ سوتے نماز قضا کر دی بھائی، اور شب برات کی رات میں جاگے ہیں کہ اب تو قضا عمری پڑھنے کا۔ میرے بھائی غور کریے، اللہ تعالیٰ کبھی نماز ترک کرنے یا نماز کو قضا کرنے کی نوبت ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ نماز کی ادائیگی کا اہتمام وقت پر اور جماعت سے کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ رات ضرور فضیلت والی ہے، لیکن یہ نفل کے درجے میں ہے نا، اور نفل سے بڑی چیز ہے فرض کو چھوڑ کر نفل کو پکڑنا، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ فرض وہ چیز ہے کہ جس کے ترک کرنے پر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرنا یا قضا کر دینا، اس پہ اللہ کی یہاں سوال ہوگا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کر دیا، قضا کر دیا، اللہ کی یہاں پوچھ ہوگی فرض نماز۔ لیکن نفل نماز یا نفل عبادت، بھئی یہ تو ضرور پوچھا جائے گا کہ دن کی 5 نمازیں آپ پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں پڑھی، اس کا جواب دو۔ لیکن شب برات کی رات نہیں جاگی آپ نے، اور آپ چپ چاپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے اور صبح فجر کی نماز پڑھ لی، آپ سے نہیں پوچھا جائے، نفل عبادت۔ لیکن کیا رواج ہے کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں، شب برات کی رات جاگنے کا خوب اہتمام ہو،
اور خوب شور شرابہ ہے اس میں، اور خوب اہتمام کیا جا رہا ہے، اگلے دن کی چھٹی پلان کی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی شب برات ہے، ہم اگلے دن دفتر نہیں آئیں۔ اس اللہ کے بندے کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ میری فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، ان فرض نمازوں پر مجھے کتنا احساس ہے۔ تو فرائض سے زیادہ ترجیح نوافل کو دے، اور کچھ مخصوص عبادتیں من گھڑت روایتوں میں ثابت کر لی، تو یہ ان کا بھی کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اپنے دل کی بشاشت کے ساتھ نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، درود شریف پڑھو، جو بھی اللہ کی عبادت میں جس میں بھی دل لگے اللہ کی وہ عبادت کرو، کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، کہیں سے کوئی مخصوص عبادت۔ اس چکر میں بالکل نہ پڑے، لوگ پرچے لیے گھوم رہے ہیں، اور وہ نماز پڑھنا ان کے لیے وبال جال، اور نماز میں تو دھیان پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن کاؤنٹنگ میں چل رہا ہے کہ کتنی دفعہ ہو گیا۔ یہ احساس رہے ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ ضرور احساس ہے کہ 10 ہو گئی کہ 15 ہو گئی کہ 25 ہو گئی۔ تو یہ کون سی نماز ہوگی بھائی؟ اور بوجھ ہے یار، میں نے اس کے کہنے میں جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نیت مان لی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی لمبی ہوئی تھی، اور وہ پریشان ہو رہے۔ دین طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اتنا کام کرنا ہے کہ جتنا بشاشت کے ساتھ انجام دے سو۔ اب بوجھ بنا لیا، نیت کر لی، ارادہ کر لیا، اور وہ بوجھ بنا کے تھکے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ اگلی چیز، چوتھی چیز کتنی ہو گئی؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ کون کون سی ہے بتائیں؟ پہلی کون سی تھی؟ دوسری بتائیں، بتائیں نا بھائی، تیسری کون سی تھی؟ اب بھول گئے۔ پہلی چیز تھی حلوہ، دوسری چیز تھی روحوں کے استقبال کی بدعقیدگی، اور تیسری چیز تھی کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں۔ چوتھی چیز ہے قبرستان جانے کا اہتمام۔ اب قبرستان جانے کے اہتمام کے تعلق سے حدیث موجود ہے، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے۔ چلیے اس کو ضعیف حدیث کو بھی محدثین نے حسن کے درجے میں لیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آدھی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، میں آپ کی تلاش میں آپ کے پیچھے چلی، تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کے پیچھے پیچھے وہاں گئی اور پورے باجرے کو میں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور میں بستر پر بس آ کر لیٹی ہی تھی، میری سانسیں چل رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہچان لیا تھا، دیکھ لیا تھا، گھر تشریف لا کر مجھ سے پوچھا، مجھ سے کہا کہ اے عائشہ، کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو صرف اس گمان سے آپ کے پیچھے آئی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری باری ہے اور آپ میری باری والی رات میں کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کرے گا؟ فرمایا کہ نہیں۔ وجہ پوچھی حضرت عائشہ نے کہ آپ کہاں اور کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج نصف شعبان کی رات اور میں جنت البقیع گیا تھا۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کرتے ہیں، روزی طلب کرنے والوں کو روزی دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرستان جانے کی ثابت ہے، لیکن اس کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک دفعہ شعبان کی رات میں قبرستان تشریف لائے، ایک چیز زندگی میں
ایک دفعہ۔ دوسری چیز، بہت خاموشی کے ساتھ تشریف لے گئے، اتنی خاموشی کے ساتھ تشریف لے گئے کہ آپ کے گھر میں موجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی، نہیں کسی صحابی کو اس بات کی خبر یا اطلاع تھی۔ تو قبرستان اگر جانا ہی ہے تو اس طرز عمل پر جانا چاہیے۔ کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بڑھ کر کرنا، جتنا حضور نے کیا ہے اتنا ہی کرنا دین ہے، اس میں مبالغہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معرف القرآن میں کہ جو چیز اللہ کے رسول سے جس حد تک ثابت ہے اس حد تک ہی اس کو کرنا، اس سے زیادہ کرنا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو اگر اس حدیث کو عمل میں لانا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے شعبان کی رات۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ قبرستان جانے کی ممانعت ہے، قبرستان جائیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، چونکہ قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی۔ لیکن شعبان کی رات میں، شب برات میں، اس رات کا عمل سمجھ کے قبرستان جانا یہ صحیح نہیں۔ اگر جانا ہی ہے تو اللہ کے رسول کے عمل کو دیکھنا ہوگا کہ آپ زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے اور کس طریقے سے گئے، کتنی خاموشی سے گئے، کیا آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، شور مچا کے قبرستان جایا جاتا ہے، 2-4 دوستوں کو اکٹھا کر کے قبرستان کیا جاتا ہے، قافلوں کے ساتھ قبرستان جایا جا رہا ہے اور ہر سال جایا جا رہا ہے۔ اور پھر قبرستان پہنچ کر اللہ کے رسول نے کیا کیا وہ بھی تو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وہاں موجود جتنے بھی مرحومین تھے یا اور تمام مرحومین کے لیے صرف دعائے مغفرت کی۔ تو یہ عمل آپ کیجیے، لیکن اس میں بدعت کیا شامل ہوگی، خرافات کیا شامل ہوگی؟ ایک تو شور مچا کے قبرستان جایا جاتا ہے، دوسری چیز قبرستان جا رہے ہیں تو پھول لے جا رہے ہیں ساتھ میں، اگربتیاں لے جا رہے ہیں، قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے۔ اگر پھول ڈالنا قبروں پر ثواب ہوتا، دین ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کام کو کون انجام دے گا؟ آپ غور کریے، اس حدیث کو پڑھیے کہ اللہ کے رسول کے پاس پھول تھے، کیا اگربتی کا پیکٹ تھا؟ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ پھول خریدے جا رہے ہیں اور پھول قبروں میں نثار کیے جا رہے ہیں، اگربتیاں لگائی جا رہی ہیں، قبرستان کے اندر چراغا کیا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگ جو ہے بتیاں لگانے لگے، آج کل دیے رکھنے لگے، وہ قبر کے پاس دیا رکھ دیں، وہی بدعقید ہے، یہ دین سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، صحابہ کرام کرتے، آپ نے نہیں کیا، دین نہیں ہے۔ اس طریقہ کار کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو بدعات اور خرافات ہیں: حلوہ، روحوں کے آنے جانے کی بدعقیدگی، ٹھیک ہے، کوئی مخصوص عبادت سمجھ کے کچھ مخصوص عمل کرنا، اور چوتھی چیز قبرستان بہت اہتمام کے ساتھ جائے۔ یہ تو وہ کام ہو گئے کہ جو بدعات ہیں جن کو نہیں کرنا۔ اب کرنے والی چیزیں ذرا نوٹ کر لیجیے کہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل ہی جو ہے ختم ہی کر دیا سب کچھ، ہم تو انتظار میں تھے شب برات کے۔ تو میرے عزیزوں، کرنے والے کام دیکھیے، نفل عبادت کو کرنے کا طریقہ اور نفل عبادت کی مقبولیت کا طریقہ کار یہ ہے کہ نفل عبادت خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے، بہت خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی شور شرابے کے، بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، صرف آپ اور اللہ سبحانہ و تعالی، صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ۔ تو اس رات میں عبادت کرنی ہے بہت خاموشی کے ساتھ، اپنے گھروں میں رہ کر، مسجدوں میں گشت لگانا، مسجدوں میں چکر کاٹنا، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، یہاں سے وہاں، اپنے اسٹال لگتے ہیں، چائے کا اہتمام ہو رہا ہے،
سردی کا زمانہ ہے تو لسی اور شربت کا جو ہے اہتمام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ صرف عبادت کرنی ہے، اور عبادت خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ جو لوگ اس رات کو تہوار کی طرح مناتے ضرور، وہ تو سیلیبریٹ کریں گے، وہ تو گھومیں گے بھی، نئے کپڑے بھی پہنیں گے، شور بھی مچائیں گے، سڑکوں پہ حرم لیلا بھی کریں گے، دوسروں کے گھروں کے شیشے بھی پھوڑیں گے، ٹیوب لائٹ اور بلب بھی توڑیں گے، دکانوں کے سائن بورڈ پھوڑیں گے، وہ ساری خرافاتیں اگر دین سے ہٹو گے تو بدنامی کا صحرا سر پہ رکھائے گا۔ دین کہتا ہے کہ عبادت صرف اپنے گھر میں بیٹھ، تو مسجدوں میں بھی گشت کرنا بند۔ اب آپ کی بشاشت کے ساتھ جس عبادت میں عمل دل لگ رہا ہے وہ کام کرنا ہے۔ نفل پڑھنے کا دل ہے، نفل پڑھیے، اور اس کے بعد تلاوت کریے، تسبیحات پڑھیے، درود شریف پڑھیے۔ یہ اعمال خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیجیے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ رات فضیلت کی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رزق مانگنے والوں کو روزی دیتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور اپنی بارگاہ میں مقبولیت نصیب کرتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اہتمام، اور ہم سڑکوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، ہم شور مچاتے پھر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ناقدری اور کتنی بڑی حماقت ہوگی کہ کوئی دینے والا آپ کو سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہے، اور آپ صرف گٹر بستیوں میں اور ہڑدنگ لیلاؤں میں اتنے اہم موقع کو ضائع کر رہے ہیں، اسے برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے گھروں میں شب بیداری کا اہتمام کیا جائے، اپنے گھروں میں رہ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے شب بیداری کی جائے۔ اگلی جو چیز ہے اس رات کے تعلق سے روزہ، وہ بھی لوگوں میں مشہور ہے شب برات کا موضوع۔ تو اس بات کو بھی بہت دھیان سے کان کھول کر سن لیجیے کہ شب برات کا کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے، کوئی مخصوص روزہ نہیں ہے شب برات کے نام۔ ہاں اگر روزہ رکھنا ہے تو شعبان کے پورے مہینے میں کثرت سے اللہ کے رسول نے روزے رکھے، آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو شب برات کے بعد کے دن کا بھی روزہ رکھیے۔ یا کوئی اس سنت پر عمل کرتا ہے کہ ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا سنت ہے، تو چونکہ 15ویں تاریخ ہے تو ایام 20 کے روزے کی نیت سے روزے رکھنا یہ تو ثابت ہے، لیکن شب برات کا روزہ منسوخ کر کے شب برات کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ روزہ صحیح نہیں ہے، اس روزے کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ آپ جو ہے شعبان کے روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں، ایام 20 کے روزے کی نیت سے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان باتوں کو جو آپ نے بہت دھیان سے سنا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمل میں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک چیز اور سن لیجئے، مغفرت کے تعلق سے بس 2 منٹ کی بات ہے، وہ شاید رہ رہی تھی کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے 2 لوگوں کی، ایک تو مشرک اور دوسرا مشاہد۔ مشرک سے تو آپ سمجھ گئے کہ جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، اور مشاہد کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہو۔ کینہ کی کیا تعریف ہے؟ کینہ کہتے ہیں کسی سے حسد رکھنا، اور اس درجے کا حسد رکھنا کہ اس سے بدلہ لینے کی، اس سے انتقام لینے کی آگ دل میں بھڑک رہی ہے کہ بس اب موقع ملے تب موقع ملے میں اس سے بدلہ۔ اگر اس قسم کی کسی کی نیت ہے، کسی کے دل کے اندر کسی سے اس قسم کا بدلہ لینے کا، انتقام کی کوئی آگ بھڑک رہی ہے، تو وہ بھی رات یاد رکھے کہ اس فضیلت اور اس برکت والی رات میں ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو شرک، اللہ کا فضل ہے کہ ہم شرک میں ملوث نہیں ہیں، شرک سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ ہاں یہ کینہ والی چیز جو ہے اگر کسی کے دل میں ہو، کسی سے اس طرح کا انتقام کی آگ ہو، تو خدا را معافی تلافی کر لیجئے،
توبہ کر لیجیے اور اپنے دل کو اس برائی سے صاف کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔